अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। कायम टीवी कराची से आपका मेज़बान इक़बाल हैदर नदीम प्रोग्राम मक़तल और दर्स करबला के साथ हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, आज इस सिलसिले का 7वां प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है और आज की तारीख़ जनाब कासिम से मंसूब है। ये लाशें कासिम पे बयां करती थी मादर, ऐ दिलबरे शब्बर, मैं ज़िंदा रही तुम न रहे, हाय मुक़द्दर, ऐ दिलबरे शब्बर। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम 7 शाबान सन 47 हिजरी में मदीने में पैदा हुए। आपके वालिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 3 साल बाद शहीद कर दिया गया। यानी कि जब जनाब कासिम 3 साल के थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। आपकी शहादत के बाद आपकी ज़िम्मेदारी किसने संभाली? जंगी तरबियत के हुनर किसने सिखाए? जंगी तरबियत के हुनर किसने सिखाए? और इमाम आली मकाम ने किस तरह से जनाब कासिम की परवरिश की? आइए इस सिलसिले में कुछ बातचीत करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा सैयद रज़ा फ़नक़ी साहब। आपकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, आप मारूफ़ आलिम दीन हैं, ख़तीब मिलत जाफ़रिया हैं और बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ मारूफ़ नौहा ख़ां जनाब आरिफ हादी साहब। आरिफ हादी शायर भी हैं, मनक़बत ख़ां भी हैं, नौहा ख़ां भी हैं और बूतराब स्काउट से वाबस्ता हैं। अभी इनसे हम नौहा भी सुनेंगे। हुज़ूर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत फरमाते रहेंगे। अल्लामा साहब, जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो उस वक्त जनाब कासिम 3 साल के थे, तो उनकी परवरिश किसने की? उनको जंगी जो तरबियत थी वो किसने दी? और जब करबला में पहुँचे हैं तो वो सिर्फ 14 साल के थे और उस वक्त उनको जंग की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो उस वक्त क्या किया गया जिसकी वजह से उनको इजाज़त मिली? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह निसा। शहज़ादा कासिम करबला की एक मुनफ़रिद शख्सियत हैं। फ़र्ज़ंद हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के, और कन्फर्म बात यह है कि आप नाबालिग थे। अब 12.5 साल सिन हो या 13.5 साल सिन हो, 12.5 और 13.5 से ज़्यादा सिन नहीं था। शाबान में आपकी विलादत है और उसके बाद सफ़र में आपके वालिद शहीद कर दिए गए, तो 2.5 साल की उम्र होगी, जिससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जनाब कासिम के तज़किरे में ज़िम्नन इमाम हसन मुज्तबा का थोड़ा ज़िक्र ज़रूरी है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुलह के अतबार से बहुत आता है, शजाअत के अतबार से नहीं आता है। जंग जमल में जो मौला के खिलाफ दौरा खिलाफत में पहली जंग है, पैगम्बर से इस्लाम की ज़ौजा मैदान में आ गई थी और भरपूर जंग हुई थी। लोग हमारी से जिस हमारी बैठी थी उस पर लोग लिपटे हुए थे और किसी तरह से जंग इख्तिताम पज़ीर नहीं हो रही थी। तो इमाम ने अपने फ़र्जंद मोहम्मद इब्न हनफिया को भेजा कि जाओ हमारी जिस ऊँट पर है उसके पैर काट दो।
ہماری گر پڑے گی، فوج منتشر ہو جائے گی۔ جناب محمد ابن حنفیہ گئے مگر ناکام رہے، کام نہیں کر سکے۔ امام نے امام حسن مجتبیٰ کو بھیجا، اور جب امام حسن مجتبیٰ تشریف لے گئے تو آپ کی شجاعت غیر معمولی تھی۔ باپ کی شجاعت بھی تھی، خاندان بنی ہاشم کی خاص شجاعت بھی تھی۔ آپ نے اونٹ کے کوچ کاٹے، ہماری گڑی اگر بڑی جنگ اختتام کو پہنچی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جمل میں جناب امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کا غیر معمولی اثر ہے۔ اور یہاں ایک بات اور کہی جا سکتی ہے، محمد بھی امیر المومنین کے بیٹے، امام حسن بھی امیر المومنین کے بیٹے، جب مولا کے دو بیٹے یکساں نہیں ہو سکتے تو باقی کسی شخص کا امام حسن سے موازنہ کہاں کیا جا سکتا؟ ایک امام ہے، ایک امام ہے، غیر امام ہے، جناب بالکل۔ یہ کنفرم ہے کہ لم یبلغ الحلم، بالغ نہیں ہوئے تھے، مگر جذبہ شجاعت غیر معمولی۔ صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ چچا پر اپنی جان قربان کرنے جا رہے ہیں، راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو دل میں ولولہ ہے، مجھے بھی اجازت مل جاتی، میں بھی اپنے چچا پر جان قربان کرتا، میں بھی دشمن مقابلہ کرتا۔ چونکہ نابالغ تھے، جہاد واجب نہیں تھا، اس لیے ان کے اصرار کے باوجود امام ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ جب بار بار کے اصرار کے باوجود اجازت نہیں ملی تو ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگے۔ دنیا غور کرے یہ شہزادہ کس بات پر رو رہا ہے، یہ اس بات پر رو رہا ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، میں راہ خدا میں اپنی جان قربان کروں، اس کی اجازت نہیں مل رہی۔ تربیت شجاعت کی اور تربیت عمومی، عام تربیت امام حسن علیہ السلام نے کی تھی، اور فنون حرب سکھائے تھے علم بردار حسینی قمر بن ہاشم حضرت عباس علیہ السلام۔ جا کے ایک گوشے میں رونے لگے، دنیا غور کری بچہ کس بات پر رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے کہ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، مجھے اپنی جان قربان کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ بہت دیر روتے رہے، خیال آیا کہ میرے بازو پر تعویذ بندھا ہوا ہے، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ جب کوئی سخت وقت ہو تب تعویذ کھول کے دیکھنا۔ ان سے آج سے زیادہ سخت کون سا دن ہو سکتا ہے؟ لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ تعویذ کو کھولا، پڑھا، اس میں خط تھا، امام حسن مجتبیٰ کا خط تھا اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کے پاس، کہ بیٹا بھیا کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میری طرف سے قاسم کا ہدیہ قبول کر لینا۔ یہ خط پڑھا، مطمئن ہو گئے، ایسی سفارش ہے جسے چچا رد نہیں کر سکتے، لیکن امام حسن مجتبیٰ ان کے بڑے بھائی بھی تھے، امام بھی تھے، تو ان کی بات کیسے رد کر سکتے ہیں؟ خط لے کر گئے، امام نے خط دیکھا، روئے، بچپن یاد آیا ہوگا جب دونوں ساتھ ساتھ مدینے میں پیغمبر کی خدمت میں ہوتے تھے۔ پوچھا بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیا جملہ ہے اس سے؟ ان کی کمسنی بھی واضح ہے اور شوق بھی واضح ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا چچا جان احلا من العسل، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ جملہ کمسنی بھی ظاہر کر رہا ہے اور شوق شہادت، یہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے بہترین مٹھاس ہے، اس سے زیادہ شیریں ہے۔ کہا بیٹا فہرست شہداء میں صرف تمہارا نام نہیں ہے، علی اصغر کا بھی نام۔ سن کر گھبرا کے بولا وہ تو ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، کیا دشمن کی فوجیں خیمہ کا رخ کر لیں گے؟ پر میں نہیں بیٹا، میری زندگی میں فوجیں داخل نہیں ہو سکیں گی مگر میں خود اپنے ہاتھ پر لے کر آؤں۔ اس کے بعد امام نے امامہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، ہاتھ میں نیزہ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب قاسم نے میدان میں قدم رکھا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے بدلی سے چاند نکلا ہے، چونکہ انتہائی خوبصورت، حسن جمال کا انتہائی عظیم پیکر۔ بڑے دشمنوں نے ارزق شامی کو، جو سب بہت بڑا پہلوان تھا، اسے کہا کہ جاؤ اس بچے کا سر قلم کرو۔ اسے کہا یہ بچے کے سامنے میں جاؤں مناسب نہیں، میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا۔ ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے فرنار کیا، دوسرے اس نے بھیجا، اس کو بھی فرنار کیا، تیسرے کو بھیجا، اس کو بھی فرنار کیا، چوتھے کو بھیجا، اس کو بھی فرنار کیا۔ 4 بیٹوں کا خون دیکھ کر جلال میں آ گیا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ وہ جو آیا تو جناب قاسم نے اس کا بھی سر قلم کیا، اس کو بھی واسطے جنت۔
یہ غیر معمولی شجاعت. ایک شہزادہ پہلے جوان آ رہے ہیں، پھر ان کا باپ آ رہا ہے اور سب کو وہاں سے جہنم کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بھگدڑ مچ گئی اور ہر طرف لوگ یہ کون کیسا معرکہ ہے، ایک کمسن شہزادہ ہے اور اس طریقے سے ایک پر ایک قتل کر رہا ہے. پھر دشمن نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کام چلے گا، ہر طرف سے محاصرہ کر. جناب قاسم کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. اب کوئی نیزہ چبھ ہو رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی خنجر کا وار کر رہا ہے. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ گھوڑے سے زمین پر گرا، چچا کو پکارا، یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے. ادھر امام عالی مقام بڑھے، ادھر دشمنوں کی فوجیں ادھر سے ادھر جانا شروع ہوئی. ان فوجوں کے آنے سے جانے سے جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے مامال ہو گیا. بار بار پکار رہے تھے، یا اماں یا اماں، اے چچا میری مدد کو آئی ہے. امام عالی مقام جب جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے، ایک جملہ کہا، اے بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنی مشکل بات ہے، تو مدد کے لیے پکارتا رہا، میں تیری مدد کو نہ آ سکا. کربلا کی تاریخ شاہد ہے، یہ پہلا لاشا ہے جو زندگی میں پامال ہوا. اور آفات آ رہی تھی، واہ قاسمہ شب کی رو کے پکاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری، لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میری بال سکینہ کہاں ہو، کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو. نکلے جاؤ بہنوں کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی. جا کے کہہ دو یہ شاہ زمن سے، کوئی صغرا کو لائے وطن سے. جائیں اکبر منگائیں سواری، جائیں اکبر منگائیں سواری. میرے بچے کی آتی ہے مہندی. کوئی قبر حسن پر یہ کہہ دے، دیکھ جائے وہ بیٹے کا سہرا. ارے ان کی فرقت میں ہے آنسو جاری، میرے